صاحب بیٹھے تھے، وہ صرف دو دفعہ کہا چلے گئے. میرا تاخیر میں ہے جو کہہ رہے تھے مجھے نام پڑھنا. ہاں آج اوپر آئے. ابھی کی تو بات ہو رہی تھی دیر سے یار. یہ دربار شریف کی خدمت گزاروں میں سے بھی ہے اور میری کوشش یہی تھی کہ بس ایک اشعار پڑھ کے حاضری لگا لیجیے. حضرت نے کرم فرمایا ہے خاص طور پر. جی 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 ایک اشعار سرکار نظر کرم خدا را سرکار نظر کرم خدا را جھولی میری بھر دو جھولی تو سب کی بھر دو ورنہ سخی کا مغیتا غوث الورا کا مغیتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا داڑھی تو رکھ لے بچہ. مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ میری یاد رکھ لو یارو میری یاد رکھ لو یارو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار سبحان اللہ. بدعت آخر انہوں نے ملتمس ہو ان اشعار کے ساتھ کہ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، عشق سرکار کی شمع جلا لو دل میں، بات بننے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے تلے میرے آقا کا جو چاہنے والا ہوگا. جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو.
جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور بھی دوبالا ہوگا کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں، سلائے نام نبی پائے گا جس دن خالق، وہ کرم دیکھنے والا ہوگا۔ بلا تاخیر ملتمس مجاہد الدین ملت حضرت علامہ مولانا سید حمزہ علی قادری مدثر عالیہ سے کہ وہ اپنے روحانی و نورانی بیان سے سننے والوں کو مستفید فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں خوش آمدید کہوں گا محترم جناب محمد صدیق صاحب قادری صاحب جو کہ امام و خطیب ہیں جامع مسجد رحمانیہ تشریف لائے۔ میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہوں گا، مبارکباد پیش کروں گا، اور بلا تاخیر ملتمس ہوں حضرت علامہ سید حمزہ علی قادری مدثر عالیہ سے محبت کے ساتھ نعرہ لگا کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا ایک گزارش ہو رہی چھوٹی سی کہ پیچھے ہمارے کچھ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان سے گزارش ہے کہ اللہ آپ کے نصیبوں کو بلند فرمائے، آپ بھی تھوڑا سا قریب آ جائیں گے تو دیکھنے میں اور سننے میں بہت ہی لطف حاصل ہوگا۔ ایک بار اور محبت سے اظہار کیجیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے قریب ہوتا ہے، جس کو محفل سے محبت ہوگی وہ محفل سے قریب ہوگا، اور دوستوں کے درمیان بھی ہے محبت، وہ بھی قریب ہوتے ہیں، لیکن اس میں خطرہ رہتا ہے، بہت خطرہ رہتا ہے۔ اور محبت کی ایسی چیز ہے کہ کائنات اللہ تعالیٰ نے محبت کے سبب بنائی ہے، اور کس کی محبت؟ میں نے خود تو آہستہ پڑھ لیا ہے بچانے کے لیے، لیکن پڑھنا چاہیے گا تو شاید اللہ سے سنا کہ ہدایت دینے والا بولے آہستہ پڑھ لیا تاکہ وقت بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات خلق کی ہے تو محبت کے سبب کی ہے، اور کس کی محبت کی ہے؟ خود اپنی محبت کی ہے۔ اس نے چاہا کہ اسے پہچانا جائے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببتہ، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا۔ چاہے جانے کا ارمان۔ اللہ کا ذکر کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ الفاظ ہم اپنے استعمال کرتے ہیں تو اس کی شان کے لائق نہیں ہوتے۔ میرے لیے سب سے مشکل ہے اللہ کا ذکر کرنا، میرے لیے سب سے مشکل ہے اللہ کو جاننا۔ میں اللہ کو جانتا نہیں ہوں جیسے جاننا چاہیے، میں اللہ کو مانتا ہوں۔ مجھے اس سے اللہ کے بارے میں زیادہ سوال کریں تو شاید میں جواب نہیں دے سکوں گا، کیونکہ میں اس کے بارے میں زیادہ جانتا نہیں ہوں۔ میں اس کو مانتا ہوں، اور مانتا بھی ہوں تو حضور کو مان کر مانتا ہوں، کیونکہ جب اس نے چاہا کہ اسے پہچانا جائے، فاحببتہ، میں نے چاہا، اس نے چاہا ان اعرف، مجھے پہچانا جائے۔ فخلق الخلق، تو اس نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اب مخلوق میں ساری زمین آسمان کا سب کے مخلوق ہیں، تو سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کو تو پہلے پیدا کیا ہوگا، یا خلق کیا ہوگا، یا بنایا ہوگا۔ وہ کوئی ایک چیز تھی یا ساری چیزیں ایک ساتھ بنا دی؟ اس نے فرمایا کن فیکون۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ کہے ہو تو ہو جائے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا کہ اس نے زمین آسمان کو 6 دن میں بنایا، اور وہ دن کیسے تھے، اس کی مدت تھی، اس کا اندازہ نہیں ہے۔
یہ اس کی عام صفت ہے کہ وہ جو کہے وہ ہو جائے، وہ کہے ہو جائے۔ لیکن جب اس نے چاہا کہ خلق کو پیدا کرے، مخلوق کو بنائے، تو سب سے پہلے کس کو بنایا، کس کو پیدا کیا؟ ہمارے لیے کتنا مشکل ہے۔ اس کی ولادت کا جشن ہے یا ذکر ہے جس کی خلقت میں ندرت ہے، خود اس کے بننے میں عجیب بات۔ ماشاء اللہ، ذرا کوشش کیجیے گا عقلوں پہ زور ڈالنے کی۔ کوشش پڑھ رہے ہیں، اس کا ارادہ ہے بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ تم میں نور ہے، اور لیکن عالم بن کر دماغ نہ خراب ہو جائے، دوسروں کو کم نہ سمجھنا۔ علم آتا جائے تو اندازہ ہو کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ ایک بہت بڑے مفتی عالم تھے، بہت بڑے، وہ بستی چھوڑ کے جنگل میں جا کے غار میں بیٹھ گئے۔ دوست ڈھونڈتے پہنچے اور ان سے کہا آپ اتنے بڑے مولانا مفتی یہاں کیوں بیٹھے؟ مخلوق آپ سے فائدہ اٹھائے، آپ دولستہ میں جا کے بیٹھے تو لوگ آئیں گے آپ کے پاس۔ کہا مجھے معلوم ہے، لیکن میرے ساتھ ایک کتا لگا ہوا ہے، پہلے میں اس کو ٹھیک کر دوں کہ وہ لوگوں کو کاٹے نہیں۔ میرے نفس کا کتا میرے ساتھ ہے، پہلے میں اس کو سدھار رہا ہوں کہ وہ لوگوں کو کاٹنا شروع نہ کر دے۔ یہاں میاں عبداللہ شاہ صاحب اور میں آتا تھا، شہری آتا تھا سوٹے میں، تو میرے ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے اوپر چل رہا ہے کہ نیچے پہ ہاتھ مارتے تھے کہ تو عالم نہیں بننا، عالم نہیں بننا۔ ایک دن میں نے سوچا عالم بننا تو اچھی بات ہے، تو یہ منع کیوں کرتے ہیں؟ روشن نبی بزرگ جیسے میں نے سوچا، چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھ گئے، کتنے پتھر کہنے لگے ہاں عالم ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن لوگ عالم بن جاتے ہیں، قرآن و حدیث میں جب علماء کی تعریف کرتے ہیں تو ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ، اور میں اتنی بڑی ہستی کا نام لوں، حضرت علی کا صدقہ اور امام حسین کا نام لیں، میں بول نہیں سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی حضرت تشریف لے آئے، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریہ، جاؤ کمیٹی کی دعا کی جاؤ، حضور محترم مخدوم مکرمی حضرت حاجی ہو فاضل فاضل سجاد شیرینی شریف شاہدین احمد علیہ دربار اللہ ہوئے احمد علیہ میاں صاحب تشریف لے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قبلہ محترم سید عبدالاحد میاں صاحب تشریف لائے۔ میں انتظامیہ دربار عالیہ حاجی شاہ اسماعیل شاہ بخاری اور الحمزہ میلاد کمیٹی کی جانب سے اور آپ تمام دوستوں کی جانب سے، بالخصوص حضرت علامہ مولانا سید حمزہ علی قادری مدرسہ عالیہ کی جانب سے میں حضرت کو خوش آمدید کہوں گا۔ تمام احباب اپنی نشستوں پر تشریف رکھیے، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور یہ بتاتا چلوں کہ آج کی بابرکت محفل سید عبدالاحد میاں صاحب کی زیر صدارت منعقد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمام آپ تشریف رکھیں، جزاک اللہ۔ درود شریف پڑھیے۔ آپ کا آنا ہماری سرپرستی عبدالاحد میاں اور تشریف لائے، یہ بہت کم جاتے ہیں باہر، آستانے سے فرصت نہیں ہوتی، مخلوق کا ایک ہجوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ اللہ۔ تو
السلام علیکم. سید عبداللہ احمد میاں صاحب آپ کے یہاں جو سجادہ نشین ہے پیری بھیت شریف تشریف لائے. میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہوں گا. اللہ تو عالم بننا تو اچھی بات ہے، لیکن عالم بن کے دماغ خراب نہ ہو جائے. جیسے کسی نے آپ کے بزرگوں میں لاہوری اللہ کے سامنے یا قدیمیہ کے سامنے کسی عالم نے کہا کہ عالم نے ہمت نبی کے باعث علم وصل الانبیاء، جیسا کہ قول مشہور ہے. تو اب وہ فقیر درویش تھے تو عالم، لیکن یہ اللہ والے جو علم حاصل کرتے ہیں وہ اس کو جاننے کے لیے کرتے ہیں. اپنے آپ کو اللہ تین تعلق ہیں: مخلوق کا خالق سے تعلق، اور مخلوق کا مخلوق سے تعلق، اور ان دونوں تعلقوں میں کوئی اچھائی آ ہی نہیں سکتی جب تک حضور سے تعلق نہ ہو. کوئی حضور کے بغیر اللہ سے تعلق پیدا کر کے بتا دے، اس کا پیارا بن کے بتا دے. اور جو تم گھر میں میاں بیوی اولاد بھائی بہن رشتے دار ہو، لڑتے لڑتے مر جاؤ گے، وراثت کے جھگڑے چھوڑ جاؤ گے، قرضے چھوڑ جاؤ گے، قبر کا عذاب لے کے جاؤ گے، اگر حضور سے تعلق نہ ہوا اور ان کی بات نہ مانی یا ان کی شفاعت نصیب نہ ہوئی. یہ بھی نام پہ یاد کیسا ہمارے تو باہر میں حضور شفاعت، واہ واہ ماشاء اللہ، حضور یا فضل حدیث صاحب تشریف لے آئے. سورج چاند سے بھی چمک رہے آج آپ کی محفل میں. میری صحت کی دعا کریں. اسی لاؤ بھائی قدم کر کے ملاشی پہلے لے جاؤ. شاید کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ. اور ایک جلسہ کرنے تو بہت بڑا ہے، اس میں بڑے عالم تقریر کرے گئے، دھواں دار انقلاب آفری اٹھا پٹک کے وہ. میری گفتگو باتیں جملے یاد کر دو، لکھ دو دل کی کاپی میں، اور کوئی کاغذ قلم سے بھی لکھ لے تو بہت کام کے جملے. دیکھو تین تعلق ہیں، ایک تو بندے کا رب سے تعلق ہے، وہ حضور کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک ہمارا آپس میں تعلق ہے رشتہ داری کا، نکاح نہیں ہو سکتا حضور کی سنت کے بغیر. اور حضور کی ایک سنت حضرت میں کھڑا ہوتا تھا. خواتین میں کیا کوئی سینہ نہیں رہا چاہیے. عورتیں باتیں کرنے والی، کوئی چپ ہو جاؤ، اللہ کے واسطے چپ ہو کے سنو کہ عورتوں پر کتنا بڑا احسان ہے حضور کا کہ نکاح کی سنت نے ان کی عزت کی حفاظت دی ہے. گھروں میں بھی آواز جا رہی ہو، یہ میلاد شریف حضور کا آنا معمولی بات ہے. حضور آئے تو بیوی کو عزت بنا دے، بہن کو عصمت بنا دے، بیٹی کو رحمت بنا دے، ماں کو جنت بنا دے. اسلام عورتوں کا محافظ ہے. 4 شادی کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے. ایک کا بھی حق ادا کرتے تو دکھاؤ. اور جہاں قرآن شریف میں 4 شادیوں کا ذکر ہے، لوگ ہنستے نہیں کرتے. میں جب بیان کر رہا تھا لوگ رو رہے تھے. یتیم بچی کا ذکر تھا کہ عرب میں کوئی بچی یتیم رہ جاتے رشتہ داروں میں تو کوئی رشتہ دار پال لیتا اس کو، پیسے والی خوبصورت ہوتی تو شادی بھی خود کر لیتا، پیسے بھی لے لیتا، لڑکی بھی خوبصورت مل جاتی.
اور اگر کوئی غریب یتیم لڑکی ہوتی تو کوئی پوچھتا نہیں. تو اللہ نے فرمایا جو بچی تمہارے پاس رہے تو اس کے بڑے بن کے اس کی شادی کہیں اور کر دو. زندگی بھر تمہاری نگرانی میں رہی ہے، وہ میں بیان نہیں کر سکتا، ٹائم بھی نہیں ہے اور مجھے رونا آ جاتا ہے. اللہ یتیمی سے بچائے. اپنا بیٹا اگر 10 روپے مانگتا ہے تو یتیم 5 بھی مشکل سے مانگتا ہے. اپنا بیٹا اگر 20 روپے مانگتا ہے تو یتیم بچہ چچا سے کہتا ہے چچا 10 روپے دے دیں گے. تو چچی کہتی پیسے مت دینا، عادت خراب ہو جاتی ہے. جو بچی زندگی اس طرح گزارے اور وہ بڑی ہو جائے اور پھر تم اس کو اپنے گھر رکھ لو، اس کے پیسے پہ بدلہ کرو یا اس کی شادی کہیں اور کر لو. تم اپنی پسند کی اور بھی شادی کر لو، 1 2 کرو 3 4، لیکن ہرگز حق ادا نہیں ہو سکتا. حق ادا نہیں کر سکو گے. ایک کا بھی حق ادا ہونا مشکل ہے تو، لیکن ضرورتمند اولاد جو اجازت ہے سہارا بن کے رہیں، ہونا چاہیے. ہے یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ عورتیں میلاد کی محفل میں آ کے رسماً بیٹھ جاتی ہیں. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مولانا ہم سے متعلق بھی کوئی بات بولیں گے. یہ سب حضور کے آنے سے عزتیں ملی ہیں. اچھا دین تعلق، اللہ سے بندے کا تعلق اور بندوں کا آپس سے تعلق، یہ حضور سے تعلق کے بغیر نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ پہلی بات کہ اللہ نے کائنات کو خلق کیا تو کیوں کیا؟ محبت کی وجہ سے. اور ذکر میرے لیے مشکل ہوتا ہے لیکن بولنے کے لیے بولتا ہوں کہ اللہ نے کس کی محبت میں مخلوق کو بنایا؟ اللہ نے اپنی محبت فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، اس نے چاہا کہ اس نے پہچانا جائے. کس نے چاہا؟ اللہ نے چاہا. کس نے چاہا؟ اللہ نے چاہا. چاہے جانے کا ارمان تو اللہ کا ہوا نا، کہ مجھے چاہا جائے تو آپ بناؤ اس کو جو تم کو چاہے. تو ایسا بنایا کہ اس نے خوب چاہا. ایک ہوتا ہے محب، ایک ہوتا ہے محبوب اور ایک ہوتا ہے حبیب. اپنے حبیب کو بنایا. محب محبت کرتا ہے، محبوب جس سے محبت کی جاتی ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرے کہ خود محبوب بن جائے. تو حضور نے اپنے رب سے اتنی محبت کی، اور جب اللہ نے چاہا کن فیکون عام ہے کہ جو چاہے کہے وہ ہو جائے. لیکن جب پہلی دفعہ کہا تو یہ نہیں ہوا کہ کن کہا زمین آسمان سب اکٹھے بن گئے، وہ 6 دن میں بنے اور اس طرح. سب سے پہلے مرتبہ کن جو فرمایا وہ حضور سے فرمایا، کن یا محمد، محمد ہو جاؤ. تو محمد کہاں تھے کہ ان سے کہا ڈنڈا دے دیجیے. یہ ایسے بھی مدہوش نہیں ہے، یہ ہوش بھی بے ہوش ہے. اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اس حالت میں بھی نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ گواہی وغیرہ کوئی جانتا ہے؟ پڑھتے ہیں نا. شرم کرو، جس کو تم دیوانہ سمجھ رہے ہو وہ اس سے غافل نہیں ہے. کتنے نابینا ہیں جو قرآن زبانی یاد کرتے ہیں، اور کتنے آنکھوں والے جو آنکھیں رکھ کے قرآن نہیں پڑھتے. میرے جملے بھائی قطعی مختصر کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کن یا محمد فرمایا
حضور کہاں تھے؟ حضور علم الہی میں تھے، اور اللہ کے علم میں تو سب کچھ اول آخر سب کچھ تو اللہ تعالیٰ خود ہی ہم کلام ہوا، اپنے آپ سے کلام قرآن میں بھی فرمایا ہے نا کئی جگہ، اپنے آپ سے اپنی باتیں کی تو کہا کن یا محمد، محمد ہو جاؤ. تو حضور آستانہ میں یہ لوگ بیان کرتے ہیں نا، ہمارے بیان نظام بڑا مشکل ہوتا ہے قبل عالم. وہ ایک لفظ حویدہ کہتے تھے کہ حضیر کیا بولے، حضور پیدا ہو گئے، حضور خلق ہو گئے، بنایا مٹی پانی سے اچھا لفظ بولتے تھے طب عالم میں عبدالرشید صاحب، حویدہ ہو گئے، ظاہر ہو گئے، ظاہر. اللہ نے حکم دیا، اس کی مخلوق کے حکم سے تعمیل ہوتی ہے اور اللہ کے حکم سے تشکیل ہو جاتی ہے. جیسا چاہا اس نے اپنے علم میں کہا ہو جا، حضور ویسے ہو گئے، اور ساری صفات سے اپنی حضور کو جگمگایا. جی قوت، ارادہ، اختیار، صفات سب. وہ کہتے ہیں نا آئینہ، آئینہ بنایا. یہ ہلکی سی مثال ہے. آئینے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے، لیکن آئینے کا عکس جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو آئینے کا عکس آپ سے بات کر سکتا ہے، آپ کو سن سکتا ہے، کوئی کام کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. وہ تو ایک نور کا انعکاس ہے نظر کا. لیکن اللہ نے حضور کو ایسا آئینہ نہیں بنایا ہے، ایسا آئینہ بنایا ہے کہ علم بھی دیا ہے، ارادہ بھی دیا ہے، اختیار بھی دیا ہے، قدرت بھی دی ہے، سننا بھی دکھایا اور بولنا، ساری صفات اللہ نے حضور کو عطا فرمائی ہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، ان کا نور ہو پیدا فرمایا اور ساری مخلوقات کو حضور کے نور سے بنایا. کوئی نہیں مانے تو تم مجھ سے پوچھو اچھا کس چیز سے بنایا؟ تو جس چیز سے بنایا ہوگا وہ اول ہو جائے گی، تو اول ہونے کی فضیلت رہ جائے گی. اور حضور ساری صفات مخلوق میں افضل ہیں تو اول ہونے میں بھی افضلیت ہے، تو حضور اول ہیں اور ان کے نور سے ہر چیز بنی ہے. جن کی خلقت میں ندرت ہے، جن کے اختیار میں قدرت ہے، جن کی خصلت میں رحمت ہے، جن کی نسبت نبیوں کی حسرت ہے.